بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بلا من اوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: من وصل الرحم ومن يصل الرحم واتقى أنشئ له في عمره وثرى له في ماله وأحبه أهله حبب اللہ علیہ اہلہ. محترم حضرات، دینی بھائی اور دوستو، ہم نے چونکہ ٹائم بہت مختصر ہے اسی کی مناسبت سے سورہ آل عمران کی ایک آیت میں نے تلاوت کی ہے اور اس کے ساتھ نبی علیہ السلام کے مشہور صحابی حضرت عبداللہ ابن عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہما کی ایک روایت پیش کی ہے، جس روایت کو امام المحدثین امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مشہور کتاب الادب المفرد میں نقل کیا ہے. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا: بلا من اوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. جو شخص من اوفى بعهده، جس شخص نے اللہ تعالیٰ سے جو عہد کیا ہے اس کو پورا کیا. عہد، جس کلمہ گو نے، جس مسلمان، جس انسان نے اللہ سے جو عہد کیا ہے اس کو اس نے پورا کیا. بندے نے جو عہد کیا، عہد کو پورا کیا. واتقى، اور تقوی اپنے اندر پیدا کیا. چوتھی بشارت دی جاتی ہے فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ. ایسے انسان سے اللہ محبت کرتے ہیں، اللہ اس کو اپنا محبوب بنا لیتے ہیں. یہاں دو عمل بڑے فضیلت کے بیان کیے گئے. ایک تو ہے عہد کا پورا کرنا اور دوسرا ہے تقوی. بلا من اوفى بعهده، جس شخص نے اللہ سے جو عہد کیا اس عہد کو پورا کرے. یہ پہلا عہد کیا ہے؟ ایک ہوتا ہے وعدہ. آپ نے کوئی وعدہ کیا یا اللہ نے آپ سے وعدہ کیا ہے. بندوں میں ایک دوسرے سے وعدہ کرتے ہیں، ایک ہے وعدہ اور ایک ہے عہد. عین ہا اور دان، دونوں میں بڑا فرق ہے. یہاں وعدے کا تذکرہ نہیں بلکہ یہاں کس کا بیان ہے؟ عہد. دونوں میں فرق کیا ہے؟ وعدہ کہتے ہیں کہ ہم نے آپ سے کوئی وعدہ کر لیا، ہم نے عہد کے لیا، وعدہ کیا کہ ہاں آج مغرب کے بعد برا بنڈا مسجد میں ہم درس دیں گے. آپ نے ٹائم مانگا، ہم نے دے دیا. اس کو کیا کہتے ہیں؟ وعدہ. ایک طرف سے ہوتا ہے. اگر ہم نہیں آئے، وعدہ خلافی کریں گے تو آپ گنہگار نہیں ہوگی، میں گنہگار ہوں گا. کیوں؟ ہم نے وعدہ کیا تھا، آپ لوگوں سے ہم نے وعدہ پورا. ایک طرف سے ہوتا ہے. اور ایک ہوتا ہے عہد. عہد ہوتا ہے دو کے درمیان جو چیز طے کی جائے. ایک طرفہ نہیں ہوتا ہے بلکہ وعدہ ایک طرف سے ہوتا ہے. عہد جو ہے وہ دو طرف سے. ہم نے، آپ نے یا دو آدمیوں نے معاہدہ کیا، کاروبار کا یا کوئی بھی چیز کا. اب وعدہ جب عہد ہوتا ہے اس کے لیے دونوں طرف سے لوگوں کو پورا کرنا ہوتا ہے. اور دوسرے لفظ وہ عہد کہتے ہیں ایگریمنٹ. کیا؟ ایگریمنٹ.
یعنی دونوں طرف سے آپ نے وعدہ کیا، محمد سے ہم نے، آپ اور آپ کے دوست نے عہد کیا کہ ہم مل کر کے کاروبار کریں گے اور جو آمدنی ہوگی 50-50 تقسیم کر لیں گے، یہ عہد ہے۔ اس لیے دونوں کے دستخط بھی ہونا چاہیے۔ اب ان دونوں میں سے دونوں کے لیے ضروری ہے کہ عہد پورا کرے، اگر ایک نہیں کرے گا تو گنہگار ہوگا، اور جو پورا کرے گا وہ گناہ سے بچ جائے گا۔ تو وعدہ جو ہے ہوتا ہے ایک طرف سے ہوتا ہے، اور عہد جو ہوتا ہے وہ دو طرف سے ہوتا ہے۔ تو یہاں وعدہ پورا کرنے کا تذکرہ، یہاں عہد پورا، بلا من اوفا بعہدہ، کیوں نہیں، جس شخص نے اللہ سے جو عہد کیا ہے اس کو پورا کیا، یعنی اس نے عہد کیا ہے کس سے؟ اللہ سے۔ عہد کا مطلب اللہ نے ہم سے وعدہ کیا اور ہم نے اللہ سے۔ اب اللہ تو کبھی وعدہ خلافی نہیں کرے گا، وعدہ خلافی کون کرے گا؟ بندہ کرے گا، اب بندہ گنہگار ہوگا۔ تو یہاں عہد ہے، بلا من اوفا بعہدہ، ہاں کیوں نہیں، جس شخص نے اللہ سے جو عہد کیا ہے کہ وعدہ کیا ہے، ہاں بس جس شخص نے اللہ سے عہد کیا ہے اگر اس نے پورا کیا، دیکھیں، اور تقوی اختیار کیا۔ تقوی کا مطلب، تقوی کہتے ہیں اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچایا، جیسے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اتق المحارم تکن عابد الناس، اللہ سے نے فرمایا اے لوگو اتق اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرا کرو۔ تو یہ یعنی اتق المحارم تکن عابد الناس، اپنے آپ کو گناہوں سے نافرمانی سے بچاؤ گے تب سب سے بڑے تم عبادت گزار ہو جاؤ گے۔ تو دوستو دو فضیلت کے اعمال ہیں اور اس پر اللہ نے بڑا اجر و ثواب رکھا ہے، اور اسی کو ہم بیان کرنا چاہتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین بلا من اوفا بعہدہ، جس شخص نے اللہ سے جو عہد کیا اس عہد کو پورا کرے۔ اب اللہ سے عہد کیا کیا ہے؟ دو عہد ہے، بلکہ تین عہد ہے۔ کتنا عہد ہے؟ تین عہد اللہ سے ہم نے کیا ہے۔ نمبر ایک سورۃ اعراف کی آیت، سورۃ اعراف کی آیت، اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اور پیدا کرنے کے بعد ان کے پیٹھ پر ہاتھ بنا، حدیث یاد آ گئی نا، اور قیامت تک آنے والی جو آدم کی اولاد تھی سب کی روحوں کو نکالا، سب کی روحیں نکالی، اور ساری روحیں قیامت تک آنے والی جب رب کے سامنے کھڑی ہوئی تو رب نے پوچھا الست بربکم، بتاؤ وعدہ کرتے ہو میرے علاوہ کسی اور کی عبادت تو نہیں کرو گے؟ آ گئی بات، یہ اللہ الست بربکم، یہ اللہ احد ہے۔ الست بربکم، کیا تم لوگ ہم سے اس بات کا عہد کرتے ہو کہ میرے علاوہ کسی اور کو اپنا رب نہیں بناؤ گے؟ قالوا بلا، قیامت تک آنا، جس کے اندر فرعون بھی تھا، نمرود بھی تھا، ابو جہل، ابو لہب بھی تھا، اور آج فرعون بھی تھا، آج والا فرعون بھی ہے، تو سب ہاں بس الست، نہیں رب کیوں نہیں، آپ کے علاوہ کب ہم کسی کو رب مانیں گے؟ سب لوگوں نے وعدہ کیا کیا کہ ہم آپ سے کیا عہد کرتے ہیں کہ ہم آپ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کریں گے۔ ایک عہد یہ ہے میرے بھائی، نمرود نے وعدہ کیا، اور قیامت تک آنے والے سب کافروں نے اللہ سے عہد کیا الست بربکم۔ اب بلا من اوفا بعہدہ، کیوں نہیں، جو انسان اللہ سے جو عہد کیا اس عہد کو پورا کیا تب تو اللہ رب قبول کرے گا اس سے۔ اچھا پھر اللہ نے کیا وعدہ کیا؟ اللہ نے عہد لیا کہ تم ہم پر ہمارے علاوہ کسی کو رب نہیں بنانا، بندوں نے ہاں نہیں بنائیں گے، تو اللہ نے کیا فرمایا؟
اگر تم اس عہد پر قائم رہو گے تو ہم بھی تم کو عذاب نہیں دیں گے. آگے بات سمجھ میں پتہ چل گیا ایگریمنٹ اس پر ہے کہ تم ہماری عبادت صرف میری عبادت کرو گے تو ہم تم کو دنیا اور آخرت میں عذاب سے بچائیں گے. اللہ نے فرمایا وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ، ہم نے وعدہ کہ تم نے اس سے جو عہد کیے پورا کرو تو ہم نے بھی تم سے عہد کیا ہم پورا کریں گے. آئی بس الذین یوفون بعہد اللہ ولا ینقضون المیثاق، سورہ رات کی ہے الذین ینقضون عہد اللہ ولا ینقضون المیثاق، جو اللہ سے عہد کیے ہیں اس کو پورا کرتے ہیں، وعدہ اللہ سے عہد توڑتے نہیں. اب میرے بھائیوں اگر کوئی اللہ کے علاوہ چھوڑ غیر اللہ کی عبادت کرتا ہے، کیا کہتے ہیں، شجر کی، حجر کی، دریا کی، زمین کی، آسمان کی، اور کیا کہتے ہیں چشموں کی، درخت کی، جس کی بھی عبادت کرتا ہے گویا کہ اس نے اللہ تعالیٰ سے جو عہد کیا تھا اس عہد کو توڑ دیا. جب اللہ سے عہد کو ہم نے توڑ دیا شرک کر کے تو اللہ نے فرمایا ہم نے جو تمہاری حفاظت کا وعدہ کیا تھا ہم نے بھی اپنا ایگریمنٹ ختم کر دیا. دیکھا. اور سمجھنا چاہیں تو سورۃ کی حدیث نبی علیہ السلام نے ارشاد فرماتے ہیں جو انسان 5 وقت نماز پڑھنے کے لیے با جماعت مسجد میں آتا ہے ہم نے اس کے جان کی، مال کی، عزت کی حفاظت کا وعدہ کر لیا ہے. اب اگر کوئی انسان، اللہ نے جان کی، مال کی حفاظت کا وعدہ کب کیا ہے؟ جب انسان 5 وقت نماز کی پابندی کرنے کے لیے مسجد میں آئے. اب کوئی آدمی نماز ہی نہیں پڑھتا، اب پھر ہمارے اوپر ڈنڈے پڑے تو کہتے ہیں اللہ کیا کر رہا ہے، مسلمانوں پہ اتنا ظلم ہو رہا ہے، کیوں اللہ حفاظت کرے. دنیا کا قانون، دنیا کا قانون ہے ایگریمنٹ توڑ دینے کے بعد کوئی ذمہ داری. وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ أُوفِ بِعَهْدِكُمْ، لوگوں مجھ سے جو تم نے عہد کیا ہے اس کو پورا کرو کہ تب ہم اپنا عہد پورا کریں گے. نمبر 2 کیا عہد کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. نبی علیہ السلام جب کلمہ پڑھاتے تو اسی پر عہد لیتے تھے نا. وہی جو اللہ سے ہم نے عہد لیا تھا اسی عہد کی یاد دلانے کے لیے اللہ تعالیٰ لاکھوں نبیوں کو زمین پر بھیجا اور انہی آخری نبیوں میں آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. نبی علیہ السلام جب وہ اسلام کو قبول کرتا بیعت کرتے، بیعت کے معنی وعدہ، تو آپ کیا عہد کرتے تھے؟ ان تعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا، یا بیعت کرو اس بات پر کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وانی رسول اللہ، اور میں اللہ کا رسول ہوں. یعنی یہ دوسرا عہد کیا ہے؟ صرف اللہ کی عبادت ہوگی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور کی اطاعت نہیں ہوگی. یعنی توحید یا کہ کتاب اللہ سنت رسول پر چلنے کا عہد کیا ہے. نمبر 3 بہت بڑا عہد ہے جس کا تذکرہ رب العالمین نے سورۃ احزاب 22ویں پارے کے اندر کیا ہے. انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه کان ظلوما جہولا. دیکھیں اللہ نے فرمایا ہم نے اپنی امانت، انا عرضنا الامانۃ علی السماوات، ہم نے بڑے بڑے 7 آسمانوں پر اپنی امانت پیش کی. لیکن آسمان نے کیا کہا؟ اللہ میں یہ امانت نہیں ادا کر سکتا. ٹھیک ہے نا، یہی ہے نا. والجبال، ہم نے بڑے بڑے پہاڑوں پر اپنی امانت پیش کی کہ تم میری امانت کو. فابینا، اس نے بھی انکار کر دیا، اللہ میں امانت نہیں ادا کر سکتا. نمبر 3 کس پر؟ آسمان، پہاڑ، پھر
جب انسان کو پیش کیا تو وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، یہ مٹی کا پتلا عہد کیا، اللہ آئیے اپنی امانت دیں، میں آپ کی امانت ادا کروں گا۔ اللہ اکبر، دیکھا آپ نے، یہ اللہ سے عہد ہو رہا ہے، اور اسی عہد کا تذکرہ قرآن پاک کے مختلف مقامات، جن میں سے ایک مقام ہے سورۃ انفال۔ سورۃ انفال، یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم، اے مومنو تم نے عہد کیا ہے اللہ کی امانت کی حفاظت، اللہ کے امانت کی ادائیگی کا، تم نے اللہ تعالیٰ سے معاہدہ کیا ہے، ایگریمنٹ کیا ہے، خبردار نہ اللہ کی امانت میں خیانت کرو، لا تخونوا اللہ والرسول، نہ اللہ کی امانت میں خیانت کرو اور نہ رسول کی امانت میں خیانت کرو، ولا تخونوا اماناتکم، اور نہ تو اپنے امانتوں میں، تین امانتوں کا تذکرہ ہے۔ سب سے پہلی امانت اللہ کی، نمبر 2 نبی علیہ السلام، نمبر 3 انسانوں کی امانت، تین امانتوں پر اللہ نے عہد لیا ہے۔ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ، اور سورہ انفال کی ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم، خبردار نہ اللہ کی امانت میں خیانت کرو اور نہ رسول کی امانت میں خیانت کرو، اور نہ تو انسانوں اپنے بھائیوں کی امانت میں خیانت کرو۔ یہ تین قسم کا عہد ہم نے کس سے کیا ہے؟ اللہ سے۔ اور نہ سمجھ میں آئے تو دیکھیں حجۃ الوداع کے موقع پر، حجۃ الوداع کے موقع پر، یعنی نبی علیہ السلام نے جو حج کیا تھا فرض حج، کیونکہ حج تو بہت آپ نے کیا تھا، لیکن حج فرض ہونے کے بعد آپ نے صرف ایک حج کیا، ایک حج کیا، اور اسی حج کے بعد آپ دنیا سے چلے گئے، اسی لیے اس کا نام پڑ گیا حجۃ الوداع۔ نمبر 2، چونکہ آپ نے اس حجۃ الوداع میں اونٹنی پر سوار لوگوں کو خطاب دیتے ہوئے کہا کیا تھا، بتایا تھا، اے لوگوں خذوا عنی مناسککم، خذوا عنی مناسککم، خذوا عنی مناسککم، لوگوں ہم سے اپنی عبادت کا، اپنے حج کا طریقہ سیکھ لو، لعلی لا القاکم بعد عامی ھذا، بہت ممکن ہے کہ آئندہ ہماری تمہاری ملاقات نہ ہو۔ آپ نے اپنے جدا ہونے کا اعلان کیا، اسی لیے اس کو کہا جاتا حجۃ الوداع، یا اور وجوہات ہیں، بہرحال اس موقع پر آپ نے اونٹنی پر سوار، اور تقریباً 1,00,000 کا مجمع، 1,40,000 کا مجمع تھا، کتنا؟ حجۃ الوداع میں اونٹنی پر سوار آپ نے فرمایا تھا، اے لوگو انکم تسألون عنی یوم القیامت، اے لوگو یاد رکھو، بتاؤ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تم لوگوں سے میرے متعلق پوچھے گا کہ ہم نے اللہ کا پیغام تم کو پہنچا دیا یا نہیں پہنچایا، فماذا تقولون، جب اللہ میرے متعلق تم سے پوچھے گا تو کیا جواب دو گے؟ سارے صحابہ کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ، ہم آپ اس بات پر یقین رکھیں، آپ نے پورا پیغام پہنچا دیا، اور قیامت کے دن رب ہم سے پوچھے گا تو ہم لوگ کہہ دیں گے اللہ آپ کے نبی نے پورا پیغام ہم کو پہنچا دیا تھا۔ یہ سب ہوا، ایک کھڑے ہوئے، 2 کھڑے ہوئے، آخر میں عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، فرمایا یا رسول اللہ قد ادیت وبلغت ونصحت، 3 باتیں کہا، فرمایا یا رسول اللہ آپ اس بات پر یقین رکھیں، قد ادیت، آپ نے اللہ تعالیٰ کی جو امانت تھی، امانت آپ نے ادا کر دی۔ دیکھا آپ نے، امانت ہے ہمارے پاس، یہ 30 پارے کا قرآن اور نبی علیہ السلام کی سنت ہے، کیا ہے؟ امانت ہے۔ اللہ سے پوچھے کیا کہو گے؟ عمر بن الخطاب نے کہا یا رسول اللہ قد بلغت، آپ نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا، اب بعد روایت میں قد بلغت رسالت، آپ نے اللہ نے جو پیغام دیا تھا، پیغام کو آپ نے پہنچا دیا،
ونصحت، اور آپ نے پوری امت کی اصلاح کر دی، خیر خواہی کر دی۔ نمبر 3 وَأَدَّيْتَ، اللہ نے جو امانت دی تھی دین کی، وہ امانت آپ نے ادا کر کے ہم لوگوں تک پہنچا دی۔ دیکھیں کتاب و سنت کو عمر بن الخطاب نے کیا فرمایا؟ یہ امانت، قد ادیت الامانہ، آپ نے امانت ادا۔ کون سی امانت تھی؟ 30 پارے کا قرآن تھا، اور نبی علیہ السلام کی ایک چھوٹی سی چھوٹی سنتیں تھی، سب پیغام تھا۔ گویا کہ کتاب و سنت بھی اللہ تعالیٰ کے کیا ہے میرے بیٹے؟ امانت ہے، امانت۔ اس امانت کی ادائیگی اللہ تعالیٰ سے ہم نے وعدہ کیا ہے کہ ہماری امانت، یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول، ایمان والو خبردار، نہ اللہ کی امانت میں کوتاہی کرنا اور نہ تو رسول کی امانت میں، کیا مطلب؟ نہ کتاب اللہ کے پہچانے میں خیانت کرنا اور نہ میری سنت کی تبلیغ کرنے میں خیانت کرنا، نہ اللہ کی کتاب کی کوئی بات چھوڑ کر کے خیانت کرنا اور نہ کوئی سنت کی مخالفت کر کے تم امانت میں خیانت کرنا۔ یہ ہے میرے بھائی اللہ سے ہم نے وعدہ کیا، بلا من اوفا بعہدہ۔ ٹھیک ہے، آگئی بات سمجھ میں؟ اللہ الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ بھی ایک ایگریمنٹ، 3 ایگریمنٹ۔ ایک شروع میں نے بتایا کب اللہ نے لیا؟ جب آدم کو پیدا کیا۔ نمبر 2 دوسرا عہد اللہ تعالیٰ نے جب نبی کو بھیجا تو اس نبی کا عہد یاد دلایا۔ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے، آخری نبی تھے، اور آپ نے بھی اسی امانت کی یاد دہانی اور اسی عہد کی یاد دہانی کرائی۔ یہ میرے بھائیوں عہد 3 قسم کا عہد۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب مطلب کیا ہوا؟ بلا من اوفا بعہدہ، جس نے اس عہد کو پورا کیا جو اللہ تعالیٰ سے کیا تھا۔ اللہ سے کیا عہد کیے تھے؟ توحید پر، اتباع سنت پر، یہی ہے نا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اطاعت و فرما برداری پر اور کتاب و سنت پر عمل کرنے۔ اور چونکہ امانت ہے اس لیے بعد میں آنے والوں کو اللہ کی امانت پہنچانا بھی ہم نے عہد کیا تھا۔ لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم، نہ اللہ کی امانت میں خیانت کرو اور نہ رسول کی امانت میں خیانت کرو۔ یہ ہم نے 3 عہد کیا تھا۔ بلا من اوفا، اللہ فرماتے ہیں جس نے اس عہد کو پورا کیا، کہ وعدے کو کیا؟ ہاں، وعدہ تو چلتا رہتا ہے، آؤ چلے گے کل فلاں گے کھانا کھانے کے لیے، دوسرے دن کہا مجھے تو کام ہے نہیں آ سکتا، یہ وعدہ ہے۔ یہاں اللہ سے عہد ہے، بلا من اوفا بعہدہ، جس شخص نے اللہ سے جو عہد کیا تو اس عہد کو پورا کیا۔ ایک بات ہو گئی۔ نمبر 2 واتقا، کیا؟ واتقا، تقوی کا مطلب، واتقا یعنی انسان اللہ کی نافرمانی سے ڈرتا، اتنا ڈرتا ہے کہ اللہ ہر وقت فکر رہتی ہے ہم اللہ کی ناراضگی سے بچ جائیں۔ اور اللہ کی ناراضگی 2 چیز پہ ہوتی ہے۔ نمبر 1 اللہ کی نافرمانی کریں گے تب، شراب پئیں گے ناراض ہوگا، غیبت کریں گے ناراض ہوگا، چغلی کریں گے ناراض ہوگا، زنا کریں گے ناراض ہوگا، یہ بھی ناراض ہے۔ اور اس سے بڑا ناراض کب ہوگا؟ جب دوسرا طریقہ، جب اللہ کے فرائض کو ترک کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ ناراض ہے۔ نہیں سمجھ میں آیا؟ شراب پینا سب کے نزدیک برا، زنا کرنا سب کے نزدیک برا، چغل خوری کرنا سب کے نزدیک برا، سود کھانا سب کے نزدیک برا، لیکن نماز چھوڑنا کوئی برا نہیں۔ بیٹی کی شادی کرنی ہو شرابی کو کبھی نہیں دیں گے، زانی کبھی نہیں دیں گے، چور کو کبھی نہیں دیں گے، لیکن مال دولت ہے تو بے نمازی کی کوئی پرواہ نہیں۔ نماز تو بعد میں ہو جائے گا لیکن ہے داماد مال والا۔ دیکھا آپ نے کتنا بڑا جرم تم نے کیا، بے نمازی، اللہ اکبر، بے نمازی جس کے متعلق کتنی وعیدیں ہیں۔ نماز نہ پڑھنا کوئی گناہ ہی نہیں، تو جتنا بڑا گناہ جیسے شراب کباب گناہ ہے،
ایسے ہی گناہ کبیرہ کیا ہے؟ بلکہ نماز ایک ایسا گناہ ہے جس کے ترک کو اللہ نے فرمایا کہ نماز چھوڑ دیا، فرمایا جس نے نماز چھوڑا اس نے کفر کر ڈالا۔ کیا کر ڈالا؟ کتنا گھناؤنا لفظ ہے۔ آپ کو اگر کافر کہے تو بہت برا لگ جائے، جوتا ماریں گے، پتھر اٹھا کے ماریں گے، اور بے نمازی کو اللہ کے رسول فرمائے اس نے کفر کیا، کوئی بات نہیں، بیٹا ہے تو باپو ہے وہ، ہاں بڑا پیارا ہے۔ اگر سوچو کون سی ایمان ہمارا ہے۔ تو دوستو واتقا، تقوی، اپنے اللہ سے ڈرا، اللہ کے عذاب سے بچنے کی کوشش کی، اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچنے کے دو شرطیں ہیں۔ نمبر 1، حرام چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے، گناہوں سے بچائے، اور نمبر 2، اللہ کے ناراضگی سے بچائے۔ برائی کریں گے تو گناہ کی سزا ملے گی، اور اللہ تعالیٰ کے فرائض کو چھوڑیں گے تو اللہ ناراض ہوگا، اس کی سزا آپ کو الگ دے گا۔ یہ بتائیے ابلیس کو اللہ نے جہنم سے نکالا نا، جنت سے نکالا نا بھائی، کیا کیا تھا؟ اللہ رب العالمین نے کہا آدم کو سجدہ کرو، نہیں، اللہ کیسے آدم کو سجدہ کریں؟ آدم کو چاہیے کہ میرا سجدہ کریں۔ اللہ نے ایک سجدہ نکالا، انکار کرنے سے انکار کیا، اللہ نے جنت سے باہر کر دیا، ٹھیک ہے نا؟ ایک گناہ کیا نا، یعنی سجدہ کرنے سے انکار کیا۔ اور بابا آدم نے کیا کیا؟ سجدے تو سب کرتے، شرک نہیں، سب کچھ اللہ نے جو کچھ کہا سب کچھ کیا، لیکن جس چیز سے منع کیا تھا اللہ نے، وہ آدم نے وہ بھی کر لیا۔ ایک درخت ہے آدم، اس درخت کا پھل نہیں کھانا، لیکن بہرحال اس نے بھی جا کے سجدہ، اس نے آدم سے غلطی ہوئی یا حوا ساتھ میں تھی، گئے پھل توڑ کر کے لائی، کھلایا اور کھا لیے، کیا کرے، دونوں جنت سے باہر گئے نا۔ یہ کس نے کہا صرف برائی کرنے والا، حرام کام کرنے والا جنت سے نکالا جائے گا؟ ابلیس کو اللہ نے نکالا کیوں؟ اس نے سجدہ نہیں کیا، اور آدم کو نکالا کیونکہ آدم نے ایک درخت کا پھل کھانے، اللہ نے منع کیا تھا اس درخت کا پھل، کیا کرے، دونوں جنت سے باہر ہوئے کہ نہیں؟ اب آدم بڑی توبہ کرتے ہیں، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ آدم بھرے توبہ استغفار کے، لیکن نہیں، اب تو تم کو بھی آنا پڑے گا دنیا، جنت سے تم کو بھی نکلنا پڑے گا۔ اللہ نے فرمایا لیکن اب دوبارہ جنت میں آنا ہے تو ایمان اور عمل صالح، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي رُسُلًا، اب دوبارہ جنت میں آدم وہ آئے گا جس کے پاس ہمارے رسول آئے، اور رسول کے پر کہ لائی ہوئی ہدایت کتاب و سنت کی جو عمل کرے گا وہ دوبارہ پلٹ کے پھر جنت میں آئے گا۔ لیکن اس وقت جنت سے دونوں کو اللہ نے نکالا۔ میرے بھائیوں، ایک گناہ آدم نے کیا اور دوسرا گناہ ابلیس نے کیا۔ ابلیس نے کیا گناہ کیا؟ اللہ نے جس کی کرنے کا حکم دیا وہ نہیں کیا، اور آدم نے کون سے گناہ کیا جس سے اللہ نے سزا کس کو زیادہ ملی؟ ایک سجدہ چھوڑ دے تو کمبختوں کو جنت سے اللہ بتا دے۔ اور یہاں ماشاءاللہ روزانہ 17 رکعت پڑھتے ہیں، اور کتنے سجدے؟ 34 سجدے ہوئے، اور 50 سال کی نمازیں چھوڑا۔ اس نے پوچھا ان نے کتنے ہزار سجدے ترک کیے، اس کے باوجود بھی جنت کا اپنے آپ کو پکا سچا مسلمان بنائے۔ پھر ذرا سوچو کتنا خطرناک چیز ہے۔ اسی لیے سلف کہتے ہیں کہ ابلیس نے سجدے کا جرم کیا، اللہ نے جس چیز کے کرنے کا حکم دیا فرض، اس نے فرض کو چھوڑا، اس کا گناہ بڑا تھا، اور آدم کا گناہ اس سے۔ اور ہم کیا کہتے ہیں؟ نماز چھوڑنا کوئی گناہ ہی نہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟
روزہ نہیں رکھیں کوئی بات نہیں، ہاں چوری کیا تو بڑا جرم ہے اس میں۔ تو میرے بھائیو یاد رکھنا یہ بڑا خطرناک مرحلہ ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ سے عہد ہے میرے بھائیو، بڑا من اوف واتقا، اور کیا کیا اس نے؟ تقوی، یعنی اللہ کی ناراضگی سے بچا۔ اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بچنے کی دو شکل ہے، بفعل المأمورات و ترک المنکرات، جن چیزوں سے منع کیا اس سے دور رہے، اور جن کے کرنے کا حکم دیا آپ ان کو کریں۔ ایک طرف سے دین مکمل نہیں ہوتا، اوامر اور نواہی، اوامر جن چیزوں سے منع کیا گیا ان سے دور رہے، اور جس کے کرنے کا حکم دیا گیا اس کی آپ پابندی کریں، تب اسلام اور ایمان مکمل ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو نذیر اور بشیر دونوں بنائے، کیوں؟ بشیروں ہیں جو نیک عمل پر خوشخبری سنائے، اور نذیر وہ ہے جو نافرمانی کرنے والے، گناہ کرنے والوں کو گناہ کے عذاب سے ڈرائے۔ یہ ہے نذیر اور بشیر کا مطلب۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ ہمیں جیسے نیک عمل کرنے کی توفیق دیتا ویسے برائیوں سے بچنے، یا جیسے برائیوں سے بچنے کی توفیق دی ہے، اللہ ایسے نیک عمل فرائض پر عمل کرنے کی بھی توفیق دے دے۔ یہ دونوں اکٹھا ہونا چاہیے، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ تقوی۔ ہو گئی بات؟ ایک ہے عہد کا پورا کرنا، اور نمبر 2 تقوی۔ دو چیزیں ہو گئی، دونوں عمل۔ فمن اوفی بعہدہ واتقی، جس نے وعدے کو پورا، عہد کو پورا کیا، جس نے اللہ کے عہد کو پورا کیا اور اپنے آپ کو اللہ کے ناراضگی سے بچایا، یہ کامیاب ہوا۔ فإن اللہ يحب المتقین، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے بڑی محبت کرتا ہے۔ آگے بات سمجھ میں آگے حضرت عبداللہ ابن عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول جو میں نے پیش کیا تھا، اور اس سلسلے مرفوع حدیثیں بھی ہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں۔ عبداللہ ابن عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے، من وصل الرحم واتقى، جو انسان صلہ رحمی کرتا، کیا کرتا ہے؟ صلہ رحمی، رشتے ناتوں سے جڑتا ہے، صلہ رحمی کرتا ہے، ان کے دکھ درد میں کام آتا ہے۔ واتقى، اور اپنے اندر تقوی یعنی برائیوں سے بچتا ہے اور نیک اعمال کرتا ہے۔ ہو گئے تو بھائی، ایک تعلق ہے اللہ کی ذات سے، تقوی کا تعلق حقوق اللہ سے، اور صلہ رحمی کا تعلق حقوق عباد سے۔ جس شخص نے یہ دو چیزوں کی پابندی کی، نمبر 1 رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی، اور نمبر 2 تقوی اور گناہوں برائیوں نافرمانی سے بچنا۔ اگر کوئی اللہ کا بندہ اپنے اندر ان دونوں چیزوں کو پیدا کر کے ان پر قائم رہتا ہے اور برابر اس پر ڈٹا رہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو 3 اعلیٰ درجے کی نعمتوں سے مالا مال کر دیتے ہیں، اور بڑی اہم چیزیں ہیں وہ تینوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو ہم سب کو نصیب فرما دے۔ وہ کیا ہے میرے بھائی؟ نمبر 1 آپ نے فرمایا، عبداللہ بن عمر ابن الخطاب کہتے ہیں، من وصل رحمہ، جو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بھلائی کرتا ہے، جڑتے رہتا ہے، ان کے ناز نخرے برداشت کرتا ہے لیکن قطع رحمی نہیں کرتا۔ نمبر 2 واتقى، اپنے آپ کو اللہ کی ناراضگی، گناہ اور برائیوں سے بچاتا ہے۔ اب اللہ اسے 3 نعمتیں دیتے ہیں۔ نمبر 1 انشی لہ عمرہ، اللہ تعالیٰ اس کے عمر کو بڑھا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں ہے نا پہاڑ پر صاحب ہے نا کوئی جھنڈے والے، وہاں جا کر کے توحید لینے اور جنتر منتر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، اللہ عطا کرتا ہے۔ انشی لہ فی عمرہ، اللہ کو اس نے خوش کیا، راضی کیا، اللہ کو اپنا مقرب بندہ بنایا۔ کیوں؟ رشتے نات اللہ کے بندوں کے ساتھ احسان کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ تو ایک پہلی چیز تو اللہ نے کیا دیا؟
उनसी लहू फी उम्रिही, अल्लाह उस तरह उसकी उम्र में खूब बरकत देते, उम्र को खूब बढ़ा देते। नंबर 2 बड़ी अहम चीज, वसरा लहू मालहू, अल्लाह उसके माल में खूब बरकत देते। क्या ख्याल है? 2 ही चीज तो आदमी मांगता है, अल्लाह जिंदगी दे दे और माल दे दे, खूब मांगता है। अल्लाह दोनों दे रहा है। उनसे फी उम्र, अल्लाह उसके जिंदगी में खूब बरकत दिया, जिंदगी बढ़ा दिया। नंबर 2, अल्लाह ने वसरा लहू मालहू, अल्लाह ताला उसके माल में, कारोबार में, आमदनी में खूब इजाफा करते हैं और बड़ी बरकतों से नवाज देते हैं। नंबर 3, वो भी बड़ी नेमत है, वहब्बहू इला अहलिही, अल्लाह ताला उसकी मोहब्बत खानदान, कराबादार, गांव वालों के दिलों में अल्लाह ताला उसकी मोहब्बत पैदा कर देगा। क्या चाहिए? रिश्तेदारों में, गांव में, मोहल्ले में कोई बुराई करने वाला ना रहे, हर शख्स आपसे मोहब्बत करने वाला हो। और मोहब्बत कौन पैदा करता है? अल्लाह। क्यों? सूरत मरियम की आज, इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा, जो लोग नेक बन जाते हैं, ईमान और अमल सालेह करते हैं, अल्लाह उनकी मोहब्बत लोगों के दिल में डाल देते हैं। मोहब्बत अल्लाह डालते हैं। अर्श वाले अर्श से उठाने वाले फरिश्तों से लेकर के जमीन पर बसने वाली सारी मखलूकात में अल्लाह उसकी मोहब्बत डाल देते हैं। जैसे कि अल्लाह ने साथ फरमाया, जब बंदा नेक अमल करते करते एक ऐसे मकाम पर पहुंचता है, अल्लाह उसको अपना महबूब बना लेता है। तो सबसे पहले जो हमलतुल अर्श है ना, मलाइकतुल मुकर्रबून, उनसे कहता है, देखो फला, जबरील अमीन को बुलाता है, फरिश्तों से कहता है, देखो फला इब्न फला इतना नेक बन चुका है कि मैंने आज से उसको अपना महबूब बना लिया। कौन कहता है? अल्लाह फरिश्तों से कह रहा है। अल्लाह ताला बड़े लाभ हमने, तुम भी उससे मोहब्बत करो। अब मलाइकतुल मुकर्रबून भी उससे मोहब्बत करते हैं। अब अल्लाह ताला जिब्राइल अमीन को बुलाता है। जिब्राइल अमीन आए, लब्बैक या रब्बी, अल्लाह ताला क्या बात है, किस लिए बनाया? फना इब्न फना, देखो फना जगह रहता है, वो नेक अमल करते करते यहां तक पहुंच गया कि मैंने अब उसको अपना मखसूस महबूब बंदा बना लिया। इसलिए हमें भी मोहब्बत, ये फरिश्ते मोहब्बत करते, जिब्राइल अमीन तुम भी उसको अपना महबूब बनाओ। ये है अहब्बहू। फिर अल्लाह बुलाते हैं, जिब्राइल अब जाओ इस 7वें आसमान पर ऐलान कर दो कि फला इब्न फला से अल्लाह मोहब्बत करते हैं, मलाइकतुल मुकर्रबून मोहब्बत करते हैं, हमलतुल अर्श मोहब्बत करते हैं, मैं जिब्राइल मोहब्बत करता हूं। अल्लाह का हुक्म है कि 7वें आसमान के सारे फरिश्तों तुम भी उससे मोहब्बत करो। जिब्राइल अमीन ऐलान करके आते, अल्लाह ताला मैंने ऐलान कर दिया, और 7वें आसमान के फरिश्ते भी उससे मोहब्बत करते। अल्लाह फरमाते 6ठे आसमान पर जाओ। जिब्राइल अमीन 6ठे आसमान पर आए। अल्लाह फरमाते जाके कहो, ऐ 6ठे आसमान के बसने वाले फरिश्तों, फला इब्न फला से अल्लाह मोहब्बत करता है, मलाइकतुल मुकर्रबून मोहब्बत करते हैं, हम जिब्राइल अमीन उससे मोहब्बत करते हैं, 7वें आसमान के फरिश्ते मोहब्बत करते हैं। अल्लाह ताला को हुक्म फाहिबो, 6ठे आसमान के फरिश्तों तुम भी उससे मोहब्बत करो। जिब्राइल अमीन वापस गए। अल्लाह फरमाते फिर वापस जाओ 5वें आसमान पर। अब 5वें आसमान पर आते हैं, ऐ 5वें आसमान पर बसने वाले फरिश्तों, फला इब्न फला से अल्लाह मोहब्बत करता है, मलाइकतुल मुकर्रबून मोहब्बत करते हैं। 7वें आसमान के फरिश्ते, 6ठे आसमान के फरिश्ते, 5वें आसमान के फरिश्ते तुम भी मोहब्बत करो, वो भी मोहब्बत। फिर अल्लाह पर 4थे बजाओ, फिर 3रे बजाओ, यहां तक कि पहले आसमान पर आए। जिब्राइल भी सोचते अब ड्यूटी खत्म। अल्लाह ताला आखिरी आसमान जो पहला है उस पर भी मैंने ऐलान कर दिया कि 5 फला इब्न फला से अल्लाह मोहब्बत करता है,
ساتویں آسمان، آٹھویں آسمان، ساتویں آسمان، چھٹے آسمان، پانچویں آسمان، چوتھے پر، تیسرے پر، دوسرے پر جتنے فرشتے ہیں محبت کرتے ہیں۔ پہلے آسمان کے فرشتے تم بھی محبت کرو۔ اب جبرائیل امین سوتے ہیں بس ڈیوٹی ختم، گئے اللہ تعالیٰ کے پاس، اللہ میرے اعلان کر دیا، اللہ فرماتا ہے ایسا کرو، اب آسمان میں ساری مخلوق کو، سارے فرشتوں نے اس کو اپنا محبوب بنا لیا، اب زمین پر اتر جاؤ اور زمین میں اعلان کرو، اے زمین پر بسنے والے مخلوقات، چاہے جنگل ہو یا دریا میں ہو یا صحرا و بیاباں میں ہو یا آبادی میں ہو، فلاں ابن فلاں سے اللہ محبت کرتا ہے، ملائکۃ المقربون محبت کرتے ہیں، میں جبرائیل محبت کرتا ہوں، ساتوں آسمانوں کے فرشتے محبت کرتے ہیں۔ اللہ نے حکم دیا ہے کہ یہ ساری مخلوقات تم بھی اس بندے سے محبت کرو چونکہ اللہ نے اس کو اپنا محبوب بنایا ہے۔ اللہ رسول فرماتے ہیں اس طرح سے اس کی محبت عام ہو گئی۔ پھر اللہ سے یہی ہے جس کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں کیا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا فانما یسرناہ بلسانک لتبشر به المتقین وتنذر به قوما لدا۔ تو میرے بھائیو، اگر انسان تین عمل کرتا ہے، ایک تو پورا یعنی عہد پورا کیا، ہمارا داری اطاعت و فرما برداری جو ہم نے آپ کے سامنے رکھا، اور اس طرح سے صلہ رحمی کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اور برائیوں سے بچتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی محبت پوری کائنات میں عام کر دیتے ہیں۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ ہم سب کو بلا من اوفا بعہدہ واتقی فإن اللہ یحب المتقین فرق کے مطابق زندگی گزارنے کے توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ ہم سب کو مل کے توفیق دے، اور یہ جو باتیں ہم نے سنا ہے پھر اس کو یاد رہے، ایک ہے اللہ تعالیٰ کا عہد پورا کرنا، اور دوسرا ہے تقوی اور پرہیزگاری، اور تقوی کا مطلب سمجھ میں آ گیا۔ یہ دونوں چیزیں اگر ہم کریں گے تو جیسے اللہ نے پہلے مسلمانوں کی مدد کی ہے، انشاءاللہ آج بھی اللہ ہماری مدد کرے گے۔ کیوں؟ جب اللہ کا ہم وعدہ پورا کریں گے تو اللہ بھی اپنا وعدہ پورا کرے گا، لیکن اللہ سے ہم نے جو عہد کیا ہم نے اس کو توڑ دیا، پھر بھی چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ عہد باقی رکھے، تو ایگریمنٹ ایک جانب سے نہیں ہوتا، کس کے ہوتا ہے؟ وہ دو جانب سے۔ ہم سے جو وعدہ ہم پورا کریں گے تب اللہ تعالیٰ وعدہ پورا کرے گا، ایک طرفہ معاملہ نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مل کے توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔ بس چلیے۔